ویلکم بیک ناظرین. بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث، لیکن کیونکہ وقت کم ہوتا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اب ہم اس کی طرف آئیں کہ کیسے یہ سب چیزیں آسان ہو سکتی ہیں. رزق کی تنگی، برکت، یہ سارے معاملات آپ اور میں دن میں اگر 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں نا تو 50 دفعہ ایک آیت پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. اس کو ذہن میں رکھ لیں اور پھر جائیے سورہ 41 حامیم آیت نمبر 30. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے بھی کہا اللہ میرا رب ہے، تو اب ہم کہہ تو رہے ہیں اللہ رب ہے، لیکن بات بھی ختم نہیں ہوئی میری اور آیت بھی ختم نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے بھی کہا اللہ میرا رب ہے، میرا پالنے والا ہے، استقاموں، جس نے اسٹینڈ لے لیا. اب وہ حرام کی طرف نہیں جا رہا ہے، اب کدھر بھی نہیں جا رہا ہے، اور رشوت کے چکر میں نہیں، کسی کا مال کھانے کے چکر میں نہیں، اپنے معاملات ضروریات کے لیے اسٹینڈ لے لیتا ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، اور اس نے استقاموں کر لیا تو اللہ جواب دے رہا ہے کہ اب تو رنج نہ کر، اب تو غم نہ کر، میں تیرا یہاں بھی دوست ہوں، میں تیرا وہاں بھی دوست ہوں، تجھے جنت کی بھی بشارت دیتا ہوں، اور وہ نفوس جو تمہارے دنیا میں چاہتے تھے بہت کچھ لینے کے لیے، وہ ساری نعمتیں بھی تمہارے لیے میں تمام کرتا ہوں. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم استقاموں کر لیں، ہم اسٹینڈ لے لیں. ایمان والے کو تو اسٹینڈ لینا چاہیے. آپ اور مجھے پتہ ہے کہ اگر ایک نہ ایک دن میں نے جانا ہے، بڑے بڑے نام، بڑے بڑے لیجنڈ لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے لیکن آج ہمارے درمیان میں نہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مال چھوڑ جاتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ مال نہیں، کچھ بھی نہیں چھوڑ جاتے ہیں. بڑے بڑے نام، ملک صاحب، چودھری صاحب، امان صاحب، سردار صاحب، جب لوگ وہ زندہ ہوتے ہیں تو ان کے سامنے ان الفاظوں سے پکارے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ مرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جنازہ کب اٹھے گا، اب نام لینے والا کوئی نہیں. تو مال تو چھوڑ جاتے ہیں لیکن نام بھی ساتھ نہیں جا رہا ہے، تو صرف لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی جنازہ کب اٹھے گا. اگر آپ اور مجھے یہ یاد رہ جائے کہ سب یہیں چھوڑ کر ہی جانا ہے تو پھر کیوں نہیں حلال کے ساتھ رشتہ بنا لیں. اور ایمان جب آپ اور میرا اسٹرانگ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے بھی میرے اوپر توکل کر لی، بھروسہ کر لیا، تو میں اس کے لیے کافی بن جاتا ہوں. اور جہاں تک معاملہ ہے رزق کا، تو رزق میں کمی بھی ہوتی ہے، تنگی بھی ہوتی ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے. اللہ کسی کے رزق میں تنگی کرتے ہیں، کسی کے کمی کرتے ہیں، لیکن ایک سودا بھی اللہ کرتے ہیں کہ جب اس دیے ہوئے رزق میں سے تم خرچہ کرتے ہو تو پھر میں اس کو لوٹا دیتا ہوں. تو ہمیں ان دونوں معاملات کو بھی دیکھنا پڑے گا. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہیلو. تو بات یہ ہے کہ ہم ان سارے اصولز کو، جس کو قرآن اور حدیث نے ڈیفائن کیا ہے، اور یاد رکھیے گا کہ انسان جب اپنے گھر میں حرام لاتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم کیا کریں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور وہ نافرمان کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ ان پہ مہربان ہے. کاش کہ قرآن کی اس آیت سے اس کو اپنے گلاسز بنا کر، آئینہ بنا کر دیکھ لیتے ہیں. سورہ انعام کی 34 اور 35 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو بھی کھینچا تھا کہ تاکہ یہ گڑگڑائیں، روئیں، لیکن نافرمان کہاں روتا ہے، سب کا کھاتا ہے اور جیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے بھی تمام ابواب، نعمتوں کے دروازے اس پر کھول دیے. تو میں تو طالب علم ہوں، پریشان ہو گیا کہ نافرمان ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساری نعمتوں کے دروازے کھول رہا ہے. لیکن جو آخری بات تھی وہ یہ تھی کہ ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ ہم ان کی پکڑ بڑی سخت کریں. تو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ نافرمانوں کو اللہ کیوں دے رہا ہے. کاش وہ یہ آیت دیکھ لیتے تو وہ اپنے تھوڑے پہ راضی ہو جاتا، وہ اپنے اس مال پر جو اسے اللہ دیتا ہے اس پر وہ شکر کر لیتا. تو اس لیے معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کے لیے کچھ اصول جو ہیں، دنیا میں ایفرٹ کرنا، دنیا میں اسٹرگل کرنا، دنیا میں جو نعمتیں اللہ نے بنائی ہیں، آپ اور میرے لیے بنائی ہیں، لیکن اس کو حلال سے اپنائیں تو اپنی زندگیوں میں ایک سکون پائیں گے، ایک اطمینان ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ بہت سارے لوگ ہمیشہ لفظ جب رزاق پڑھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رازق ہے، میرا اور آپ کا ایمان ہے. لیکن کیا کبھی ایسا آپ اور میں نے کیا کہ ہم گھر میں بیٹھ جائیں اور ہم یا رزاق پڑھتے رہیں اور پھر لنچ بھی نیچے اترے اور پھر ڈنر بھی نیچے اترے؟ تو لوگ کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہوتا. اسباب، تو اسباب کے لیے نکلنا پڑے گا.
محنت کے لیے نکلنا پڑے گا، ایفرٹ کے لیے نکلنا پڑے گا۔ جب آپ نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب بروں کو نہیں چھوڑتا ہے تو پھر آپ اور مجھے کیوں چھوڑے گا اگر ہم اچھے بن جائیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا پڑے گا۔ سیکنڈلی 2-3 جو کالرز تھے، میں چاہوں گا ان کے بھی سوالوں کے جواب دے دوں۔ برکت کے لیے کسی نے کہا، میں نے ابھی کہا کہ ایفرٹ کرنے پڑیں گے، محنت کرنی پڑیں گی، اللہ کی زمین ہے، جتنی محنت کر سکتے ہو کریں۔ سورہ مائدہ قرآن کی 5ویں سورہ ہے، آیت نمبر 114 ہے، اور سورہ اس کو پہلے لکھ لیں، 7 دفعہ پڑھنا ہوگا فجر کے ٹائم پر۔ یہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے رزق کی، برکت کی، اس کے فضل کی دعا کریں۔ اور سیکنڈلی اگر عصر کی نماز میں آپ کو ٹائم مل جاتا ہے تو پہلے 11 مرتبہ استغفار پڑھیں، 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 1 دفعہ سورہ دہر پوری پڑھ کے، اور اس کے بعد 11 مرتبہ درود پڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ سے رزق کی دعا کریں۔ اینڈ سیکنڈلی نظر کے لیے کسی بہن نے کہا سورہ کوثر 3 دفعہ پڑھ کر، اگر کوئی بھی انسان ہے، کسی کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے، اپنے بچوں کے لیے پڑھ سکتا ہے، اپنے لیے پڑھ سکتا ہے، 3 دفعہ سورہ کوثر پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دے، اللہ تعالیٰ اسے نظر سے بچائے گا۔ اولاد کے لیے ایک بہن نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے اور ہمیں پیارا سا بھانجا دے۔ تو آپ یہ کیجئے کہ سورہ 37 میں جائیے گا، قرآن کی جو 37 سورہ ہے، سورہ یاسین کے بعد آتی ہے، اور اس میں آیت نمبر 100 اور 101 ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ فری ہو جائیں، جب کمفرٹیبل ہوں، آپ کو کوئی ایسا کام نہیں ہے، تو سکون سے بیٹھ کر پہلے 2 نفل شکرانے کے پڑھیں، اور انہی دونوں آیات کو ملا کر، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، دونوں کو ملا کر 111 ٹائم، 111 مرتبہ دونوں کو پڑھیں، اور ساتھ میں اول آخر درود پڑھیں، اور ایک پانی کی بوتل پر دم کر دیں، اللہ سے دعا بھی کریں، یہ پانی میاں اور بیوی دونوں پئیں، اور اللہ تعالیٰ سے نیک صالح اولاد کی دعا کریں۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، سرٹن ٹائم بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ اکثر لوگ بیٹے کی ہی کیوں خواہش کرتے ہیں، تو کبھی کبھی جب میں دیکھتا ہوں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں، تو اللہ تعالیٰ کیونکہ فطرت جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے اندر ان کے لیے زینت بنا دیا ہے، بیٹوں کی خواہش ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، ضرور مانگیے، لیکن یاد رکھیے گا رحمت قرآن اور حدیث میں جا بجا بیٹی کو کہا گیا ہے۔ اگر جسے ملتی ہے بیٹی، اسے بھی بہت خوش ہونا چاہیے، کیونکہ بیٹی واقعی ایک رحمت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ طلاق 65 سورہ کی آیت نمبر 3 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم گمان بھی نہیں کرتے ہو، ہم پھر اپنے رزق کو تمہیں وہاں سے دیتے ہیں۔ لیکن اس آیت میں تقاضا جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے اوپر توکل کرنا، بھروسہ کرنا۔ جب اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے حرام کے سارے چیپٹر کلوز، دروازے بند، پھر آپ اپنے رزق کے دیکھیں، اس کمی میں بھی آپ کی لائف اس طرح انجوائے آپ کریں گے کہ آپ کو فیل ہوگا کہ ہاں انسائیڈ کا سکون اور آؤٹ سائیڈ کی ریکوائرمنٹ اللہ آپ اور میری پوری کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو پھر نیکسٹ ویک سیم سنڈے اور منڈے آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔